بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مضارع مثبت مجہول گردان۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 چیزیں جانیں گے۔ پہلی چیز کہ مضارع مثبت مجہول بنتا کیسے ہے، اور دوسری چیز اس کی مکمل گردان کیا ہے۔ یہ آج کے ہمارے 2 عنوان ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ معمول کے مطابق چند اردو مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی عبادت کی جائے گی، پانی پلایا جائے گا، تمہیں پیٹا جائے گا، گھر بنایا جا رہا ہے، ان کی مدد کی جائے گی، تالا توڑا جا رہا ہے۔ یہ چند اردو کی مثالیں ہیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان تمام مثالوں میں فعل کا فاعل کہیں مذکور نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس فعل کا فاعل جملے میں مذکور نہ ہو کسی وجہ سے، اس فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں کہ اس کے فاعل کا ہمیں علم نہیں ہے۔ فعل ماضی کے اندر اس کی تفصیلاً بحث ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ اگر عربی زبان کے اندر آپ نے حال اور مستقبل یعنی مضارع کے اندر مجہول فعل کو استعمال کرنا ہے تو کیسے کریں گے۔ آسان الفاظ میں کہ اگر مضارع صیغہ کو آپ نے مجہول میں منتقل کرنا ہے، معروف سے مجہول میں لے جانا ہے تو کیسے لے جائیں گے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ قاعدہ دیکھ رہے ہیں مضارع مجہول بنانے کا۔ بہت ہی آسان قاعدہ ہے، بالکل ہی آسان ہے۔ آپ دیکھیں، مضارع معروف سے مجہول بنانے کے لیے علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں۔ بس 2 حرکتوں کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، آپ کا معنی معروف سے مجہول میں منتقل ہو جائے گا، آپ کا صیغہ وہ معروف سے مجہول میں چلا جائے گا۔ 2 کون سے کام کرنے ہیں، کون سی حرکتوں کو تبدیل کرنا ہے؟ ایک تو علامت مضارع کو ضمہ دینی ہے اور عین کلمہ کو فتح دینی ہے۔ مثال کے طور پہ یضرب، آپ دیکھ رہے ہیں علامت مضارع پہ فتح ہے یعنی زبر ہے، اور عین کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے علامت مضارع کو پیش دے دینی ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یض، اور عین کلمہ کو ہم نے فتح دے دینی ہے، جیسا کہ صیغے میں آپ کو نظر آ رہا ہے یضرب۔ یضرب سے یضرب بنا، تو یضرب کا ترجمہ تھا وہ مارتا ہے، یضرب کا ترجمہ ہے کہ اس کو مارا جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا صرف 2 حرکتوں کو تبدیل کرنے سے ہمارا معنی معروف سے مجہول کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو بالکل آسان قاعدہ ہے اور بالکل ہی آسان طریقہ ہے۔ ہاں، یہاں ایک نوٹ ہے جو ہم نے فعل ماضی کی بحث میں بھی پڑھا تھا، اس کو ہی مکرر یہاں عرض کر دیتے ہیں۔ نوٹ: فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے مجہول نہیں بنتا۔ فعل متعدی کس کو کہتے ہیں، فعل لازم کس کو کہتے ہیں، یہ ہم تفصیلاً سابقہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کو مفعول کی حاجت ہوتی ہے، مفعول کے بغیر اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا، اور فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا معنی صرف فاعل کے ملنے سے ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح قارب زید، زید قریب ہوا، اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا سوال باقی نہیں ہے۔ تو یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے فعل مجہول اگر بنانا ہے تو فعل متعدی سے ہی بنا سکتے ہیں، فعل لازم سے کبھی مجہول نہیں بنتا۔ مثال یہاں پہ ماضی کی ہی دی گئی ہے، قربا سے قریبا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے یقربو سے یقربو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ فعل لازم ہے، اور فعل لازم سے کبھی بھی فعل مجہول نہیں بنتا۔ اب آئیے انہی مثالوں پہ اس قاعدے کو جاری کرتے ہیں جو مثالیں پہلے ہم نے اردو میں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے اس کی عبادت کی جائے گی۔ اب عبادت کرنے کے لیے تو فعل یعبد استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے علامت مضارع کو پیش دی
اور عین کلمہ کو فتح دی تو ہمیں معنی مجہول کا مل گیا، یعبدو اس کی عبادت کی جائے گی، پانی پلایا جائے گا۔ اب یسقا اصل میں تو فعل تھا یسقی، تو یسقا پیش آ گئی علامت مضارع پہ اور عین کلمہ پہ فتح آ گئی تو ہمیں معنی مجہول کا حاصل ہو گیا، تمہیں پیٹا جائے گا، تضرب علامت مضارع پہ پیش، عین کلمہ پہ فتح۔ گھر بنایا جا رہا ہے، یبنى البیت، اب علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پہ فتح۔ ان کی مدد کی جائے گی، ینصرون علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پہ زبر آ گئی۔ تالا توڑا جا رہا ہے، یکسر القفل علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پہ زبر آ گئی۔ تو آپ نے دیکھا تمام مثالوں کے اندر ہم نے علامت مضارع پہ پیش ڈالی، عین کلمہ پہ زبر ڈالی تو ہمارا معنی معروف سے مجہول کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم نے معروف سے مجہول صیغہ بنا لیا۔ اب آئیے مکمل گردان فعل مضارع مجہول کی دیکھتے ہیں۔ فعل مضارع مثبت مجہول، گردان، یفعل ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اسی طریقے سے ترجمہ بھی صیغے کے ساتھ بدلتا رہے گا اور صیغے کی نوعیت بھی بدلتی رہے گی۔ گردان پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ آپ کی سکرین پہ موجود ہے اور صیغے کی تعیین بھی موجود ہے۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ آپ نے دیکھا کہ جو تبدیلی ہم نے پہلے صیغے میں کی تھی کہ علامت مضارع کو پیش دی، عین کلمہ کو زبر دی، یہ تبدیلی تمام صیغوں کے اندر چلتی رہی اور تمام صیغوں کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام صیغوں میں تبدیلی آپ کریں گے تو آپ کو جو معنی حاصل ہوگا وہ معروف کے بجائے مجہول کا ہوگا۔ امید ہے اتنی تفصیل سے آپ سبق کو سمجھ چکے ہوں گے، اور جو ہم نے مثالیں حل کی ہیں اور گردان پڑھی ہے اس سے بات اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی۔ آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق کے اندر 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے درج ذیل صیغوں کا ترجمہ کریں۔ آپ نے یہاں پہ ترجمے کے اندر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ترجمہ مجہول کے اندر کرنا ہے، چونکہ صیغوں کے اندر مجہول کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ پہلا ہے تسجد، دوسرا ہے ینصرون، تیسرا یقتل، چوتھا نضرب، پانچواں تضربون اور چھٹا تنصرن۔ یہ 6 صیغے ہیں، 6 افعال ہیں، ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے درج ذیل افعال سے فعل مضارع مثبت مجہول کی گردان لکھیں۔ اس کے اندر بھی 3 صیغے آپ کو دیے گئے، 3 افعال دیے گئے ہیں۔ آپ نے پہلے مضارع بنانا ہے، پھر مضارع معروف سے مضارع مجہول بنانا ہے۔ پہلا صیغہ ہے عبد، عبادت کرنا، اس کا مضارع ہے یعبد، آپ نے اس سے مجہول قاعدے کے مطابق بنا لینا ہے اور مکمل گردان لکھنی ہے۔ دوسرا ہے ضرب، مارنا، اس کا مضارع ہے یضرب، اور تیسرا ہے نصر، مدد کرنا، اور اس کا مضارع ہے ینصر۔ آپ نے ان سب کا مضارع بنانے کے بعد معروف سے مجہول میں منتقل کرنا ہے، پھر مکمل اس کی گردان لکھنی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ فعل مضارع کو معروف سے مجہول میں کیسے منتقل کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اب آپ نے اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو مشق کے مواقع میسر ہوں مختلف کتابوں سے، تو آپ اس کے ذریعے مشق کیجئے تاکہ بات کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکیں اور اچھے طریقے سے آپ کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے اور علم الصرف کے اندر آپ کو مہارت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اگلے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔